Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Chapter 32, Century Long Revolution, Roman Urdu Freelancing and the Rise of Ilhami Reformers. Introduction. Can a century long mission be sustained? ایک صدی کے جتنا لمبا جو مشن ہے کیا وہ ٹریک پہ رہ سکتا ہے؟ کیا وہ صحیح سمت میں رہ سکتا ہے؟ اب یہ سوال بڑا اہم ہے. Can it consistently produce reformers who are both spiritually enlightened and technologically capable? کیا ایک تسلسل کے ساتھ یہ تحریک، یہ 100 سالہ تحریک ایسے ریفارمرز، ایسے اصلاح کرنے والے، تبدیلی لانے والے رہنما پیدا کر سکتی ہے جو کہ روحانی طور کے اوپر بالغ ہوں، روحانی طور کے اوپر باشعور ہوں، اور ساتھ ساتھ ٹیکنالوجی کے اندر بھی وہ ماہر ہوں؟ تھیومیٹوکریسی آنسرز دس ود اے فرم یس. نظام اہلیت اس چیز کا حتمی جواب دیتا ہے کہ بالکل یہ چیز ممکن ہے. By blending spiritual understanding with modern skills in an accessible language, the seeds of transformation can be planted and nurtured across generations. جو روحانی تربیت اور روحانی سوجھ بوجھ اور سمجھ بوجھ ہے، جب ہم اس کو جدید جو سکلز ہیں، ماڈرن سکلز ہیں، جدید جو ہنر ہیں یا سکلز ہیں، ان کے ساتھ ہم جوڑیں گے اور اس کو ایک ایسی زبان کے اندر منتقل کریں گے جو آسانی سے سیکھی جا سکے، سمجھی جا سکے، تو اس طرح سے ہم تبدیلی کے جو بیج ہیں وہ بو دیں گے، جس کی وجہ سے، جس کے نتیجے میں نسل در نسل تربیت یافتہ جو رہنما ہیں وہ پیدا ہوتے رہیں گے. پارٹ 1، دا سسٹینیبل فارمولا، ریویلیشن، ریزن، ریئل ورلڈ سکلز. یعنی وحی کا علم اور دلیل، اور ساتھ میں جو حقیقی جو دنیا ہے اس کے لیے جو سکلز درکار ہیں، ان تینوں کا کمبینیشن. The foundation of this movement lies in a powerful yet simple formula. ٹھیک ہے، اس تحریک کی جو بنیاد ہے وہ بڑی سادہ سا فارمولہ ہے مگر بڑا پاورفل فارمولہ ہے. سب سے پہلے ریویلیشن، قرآن پلس سننا، مورل کمپس، ڈیوائن گائیڈنس اینڈ ایٹرنل ویلیوز. یعنی وحی کا علم، قرآن اور سیرت کا علم جو کہ ہمیں مورل کمپس دیتا ہے کہ ہم صحیح رخ کے اوپر ہیں، ہم درست سمت میں زندگی گزار رہے ہیں یا غلط سمت میں جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہدایت اس میں شامل حال ہے. اور اسی طرح سے ایسی ویلیوز ہیں، اسلام کی ویلیوز ایسی ہیں جو اٹرنل ہوتی ہیں، جو تبدیل نہیں ہوتی، ہمیشگی کا پہلو اس میں ہوتا ہے. تو ہمارے پاس ایک ایسا مورل کمپس ہے کہ جو ہمیں بہترین انسان بنانے کا طریقہ بتا سکتا ہے اور جس کے اندر تبدیلی نہیں آتی. اسٹیم ایجوکیشن ان رومن اردو. ٹھیک ہے، اسٹیم سے مراد ہے سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس. یہ 4 سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جو پوری دنیا میں مادی ترقی کے لیے بڑے ہی اہم اور ضروری ہیں. تو اسٹیم ایجوکیشن ان رومن اردو، پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ آف سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس یوزنگ ایکسیسیبل لینگویج. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو تعلیم ہے، خاص طور پہ جدید تعلیم ہے، وہ انگریزی زبان کے اندر موجود ہے مگر ہماری قومی زبان میں وہ تعلیم نہیں موجود. تو رومن اردو جو ہے اس کا انتخاب اس لیے کیا گیا ہے کہ اردو تو ہم سمجھتے ہیں، رومن اردو جو ہے وہ ڈیجیٹلی اس کو لکھنا، ٹائپ کرنا یہ آسان ہے اور پڑھنا آسان ہے ایز کمپیئر ٹریڈیشنل جو اردو اسکرپٹ ہے اس کے. ٹھیک ہے، تو ہم سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اور ریاضی یعنی میتھمیٹکس، اس کو، اس کی جو سوجھ بوجھ ہے، سمجھ ہے، عملی سمجھ ہے، اس کو ہم ایکسیسیبل بنائیں عام لوگوں کے لیے. اسی طریقے کے ساتھ فنکشنل انگلش ایکسپوئر، gradual training through vocabulary building and AI supported translation tools
like ChatGPT, ensuring eventual global readiness. یعنی انگلش جو ہے اس کو فنکشنل کی حد تک رکھا جائے، یعنی ہماری جو بنیادی تعلیم ہے جماعت اول سے جماعت دہم تک، کلاس 1 سے لے کے کلاس 10 تک، وہ رومن اردو کے اندر ہماری تعلیم ہو، ٹھیک ہے. لیکن جو انگلش ہے وہ فنکشنل لیول کے اوپر سکھائی جائے، اس کے جو وکیبلری ہے وہ سکھائی جائے، گرامر اور ان چیزوں کے اوپر زیادہ زور نہ دیا جائے، ٹھیک ہے. اور بعد میں جب 10th گریڈ اسٹوڈنٹس کر لیں، ٹھیک ہے، تو پھر ان کو 1 2 3 مہینے کا کورس جو ہے وہ کروا دیا جائے انگلش کا، تاکہ وہ جب فری لانسنگ کریں فائیور کے اوپر آن لائن، تو وہ انگریزی زبان کے اندر اپنے کلائنٹس کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، ٹھیک ہے. لیکن مین چیز جو ہے وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے اور ایجوکیشن ہے، جو کہ ہر انسان کا حق ہے کہ اس کی اپنی قومی زبان میں اس کو دی جائے، جو آسانی سے سمجھ سکے. آن لائن دعویٰ ایکو سسٹم، a rich digital content library via a website, blog and social media. These platforms regularly publish سیرہ، قرآنک تفسیر، hinting at theocracy and reformist ideas to inspire new generations. ایسا لٹریچر وہ آن لائن فارم کے اندر، ڈیجیٹل فارم کے اندر کریٹ کیا جائے، ویب سائٹ، بلاگس اور سوشل میڈیا کی صورت کے اندر، یا ان کے میڈیمز کو استعمال کرتے ہوئے، کہ جو قرآن کی جو تفسیر ہے، جو پریکٹیکل تفسیر ہے، جس میں نظام اہلیت کے اشارے بھی موجود ہوں اسی تفسیر کے اندر، اسی طرح سیرت ہے، ٹھیک ہے، اور اصلاحی جو خیالات ہیں ان کے اوپر مبنی کنٹینٹ کریٹ کیا جائے، تاکہ جو نئی نسل ہے وہ اس کنٹینٹ سے متاثر ہو. دس کمبائنڈ ایفرٹ کریٹس الہامی یٹ پریکٹیکل لیڈرز، دوز ود ڈیوائن پرپز اینڈ ریئل ورلڈ کیپیبلٹی. یعنی یہ جو مشترکہ محنت ہے، اسٹیم ایجوکیشن پلس پریکٹیکل اسلامک ایجوکیشن، یہ دو قسم کی ایجوکیشنز جب ایک ہی پلیٹ فارم یعنی ڈیجیٹل فارم کے اندر ایکسیسیبل ہوں گی، تو اس سے ایسی نسل تیار ہوگی جس میں سے الہامی اور پریکٹیکل جو لیڈرز ہیں وہ تیار ہوں گے، رہنما تیار ہوں گے، ٹھیک ہے. ان کا جو مقاصد ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہوں گے، اور ان کے پاس ریئل ورلڈ کیپیبلٹیز بھی ہوں گی. وائی رومن اردو؟ رومن اردو bridges two worlds: cultural familiarity and digital accessibility. It overcomes illiteracy in Arabic script while providing phonetic access to Quranic and technical knowledge. ٹھیک ہے، رومن اردو جو ہے وہ دو دنیا کے درمیان میں ایک برج کی مانند ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے ہمارے کلچر سے جو دوسرے لوگ ہیں جو کہ اردو اسکرپٹ نہیں پڑھ سکتے مگر انگلش پڑھنے میں ان کو دشواری نہیں ہے، ان تک رسائی جو ہے وہ ہمارے کلچر کی وہ ہوگی، ٹھیک ہے. رومن اردو کمپیریٹیولی آسان ہے سیکھنا بنسبت اردو اسکرپٹ کے، جو پرشین اسکرپٹ ہے یا عربک اسکرپٹ ہے اس کی اردو کے. اسی طریقے کے ساتھ ڈیجیٹلی رومن اردو زیادہ آسانی سے ایکسیسیبل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے لیے ہمیں اسپیشل فونٹس جو ہیں وہ نہیں چاہیے. پروگرامنگ کے اندر ہم کومنٹس وغیرہ جو ہیں وہ رومن اردو میں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ہمارے علیحدہ سے اپنے جو کوڈنگ ایڈیٹرز ہیں اس کے لیے اردو کو اسپیشل فونٹ نہیں کرنا پڑے گا. اور اسی طریقے سے اس کے ایکسیسیبلٹی اور ٹیکنیکلی یہ آسان ہے. Benefits: removes language barriers, speeds up comprehension, makes online education more inclusive. By converting complex knowledge into Roman Urdu, learners gain confidence without being overwhelmed by colonial educational burdens.
سائنس اور اس طرح کے جو پیچیدہ مضامین ہیں ان کو اگر ہم رومن اردو میں ٹرانسلیٹ کر دیں، عوام تک پہنچائیں، تو یہ بہت ایزی ہے اس کو کنزیوم کرنا اور اس کو سیکھنا، اور جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے اندر اعتماد بھی پیدا ہوگا، اور یہ جو کلونیل ایرا کی جو ایجوکیشنل کے جو برڈنز ہیں، بوجھ ہیں، یعنی فرنگی کے نافذ کردہ جو نظام ہے کہ جی انگریزی سیکھو ورنہ آپ جدید تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ چین کے اندر جدید تعلیم دی جاتی ہے ان کی اپنی زبان میں، جاپان کے اندر اپنی زبان جاپنیز لینگویج میں، جرمنی کے اندر جرمن لینگویج میں، فرانس کے اندر فرانسیسی لینگویج میں، ہر ملک اپنی قومی زبان میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں وہی غیروں کی زبان ابھی تک چل رہی ہے۔ ایڈریسنگ دا سرٹیفکیشن چیلنج: while government or Cambridge certificates aren't provided, alternative certifications like those offered by Udemy or Team Treehouse can be used to build trust and credibility, provide psychological assurance, signal skill mastery to employers. Over time, this parallel education system can build its own reputation. Freelancing the economic bridge. To ensure education doesn't become a dead end, it must connect to income. یعنی جو جدید تعلیم ہے یا جو دنیاوی تعلیم ہے وہ صرف کاغذ کے پرزے جمع کرنے کے لیے، ڈگری جمع کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ انسان کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں کام ضرور آنی چاہیے۔ اسٹریٹجی: teach marketable skills alongside theory. Example: web design, data entry, automation. یعنی کہ صرف کتابیں نہ پڑھائی جائیں، تھیوری نہ پڑھائی جائے، بلکہ عملی طور پہ جو سکلز ہیں پروفیشنل لائف کے لیے جو ضروری ہیں وہ بھی سکھائے جائیں، جس طرح سے ویب ڈیزائن ہے، ڈیٹا انٹری ہے، آٹومیشن ہے، اے آئی ہے، روبوٹکس وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ میک اسٹوڈنٹس جاب ریڈی بائی 10th گریڈ تھرو اسپیشلائزڈ ٹیک ماڈیولس۔ 10ویں جماعت کا جو طالب علم ہے وہ جاب ریڈی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کے پاس اتنے ٹیکنیکل سکلز ہونے چاہیے کہ وہ فری لانسنگ کر سکے۔ یوز فری لانسنگ پلیٹ فارمس لائک فائیور، اپ ورک ایز کیریئر لانچ پیڈس۔ فائیور اور اپ ورک کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر کام کرنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جائے، ٹھیک ہے۔ This makes the system self-sustaining. As students earn online, they promote the alternative education route through real success stories. ہمارا جو تیسرا تعلیمی نظام ہے جس کا آئیڈیا ہم نے پچھلے چیپٹرز میں دیا تھا، اس کی کامیابی کا انحصار، بہت بڑا انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو 10th گریڈ تک جاب ریڈی کر دیں، یعنی ایتھیکل جو ایجوکیشن ہے، اخلاقیات کی تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے، اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں ان کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے، اس طرح سے ایجوکیٹ کیا جائے کہ ان کے پاس ٹیکنیکل سکلز بھی ہوں اور 10ویں جماعت کے بعد وہ خود مختار بن سکیں۔ اس سے ہمارا جو متبادل یا تیسرا تعلیمی نظام ہے اس کو مقبولیت ملے گی۔ فنکشنل انگلش ٹاٹ ڈفرینٹلی. English is still required for global opportunities, but instead of rote grammar، یعنی انگریزی جو ہے عالمی سطح کے اوپر جب آپ نے اپنے کلائنٹ سے بات چیت کرنی ہے، ڈیلنگ کرنی ہے، تو انگلش کی کے اندر کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا، یہ تو ضرورت ہے اس کی، مگر صرف اس کی گرامر رٹوانے کی بجائے
اس کا جو سکھانے کا طریقہ کار ہے یہ مختلف ہو. ٹیچ ٹیکنیکل ٹرمز ان رومن اردو along سائڈ STEM. STEM جو ایجوکیشن ہے گریڈ 1 سے گریڈ 10 تک، ان گریڈز کے اندر یعنی ان 10 سالوں کے اندر کلاس 1 سے کلاس 10 تک جو ٹیکنیکل ٹرمز ہیں جو کہ مختلف ٹیکنیکل شعبوں میں انگلش کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں، وہ بچے کی ذہنی صلاحیت اور ایج اور کلاس کے حساب سے اس کو سکھایا جائے اور رومن اردو میں اس کا ترجمہ کر کے بتایا جائے کہ ان اصطلاحات کے کیا معنی ہیں. انٹروڈیوس فنکشنل انگلش تھرو چیٹ جی پی ٹی اینڈ سملر ٹولس. چیٹ جی پی ٹی کی مدد سے بچوں کو فنکشنل انگلش کے اتنی کو انگلش ہو کہ آسانی کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ کر سکیں اس زبان میں. ایمفسائز comprehension اینڈ کمیونیکیشن ناٹ literary perfection. یعنی یہ فل سٹاپ کاما اور اتنی زیادہ پرفیکشن کالم سیمی کالم اور اتنی زیادہ لمبی چوڑی فارملائزیشن جو ہے اس کے اندر نہ پڑھا جائے، بلکہ جو بھی ٹیکسٹ ہم پڑھیں انگلش میں ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کی سمجھ آ رہی ہو، ہم اچھے طریقے کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کر سکیں انگلش میں، کمیونیکیٹ کر سکیں. This lifts the psychological burden over time. Learners transition from passive translation to active use. ٹھیک ہے، یہ ایک نفسیاتی طور پہ بہت بڑا بوجھ ہٹا دیتا ہے طالب علموں کے ذہنوں سے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو طالب علم ہیں یا سیکھنے والے حضرات ہیں وہ بنی بنائی جو ٹرانسلیشن ہے اس کے اوپر ان کا انحصار ختم ہو جائے گا، اور وہ خود سے تجربات کریں گے، چیٹ جی پی ٹی کی مدد لیں گے یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں گے جس سے ان کی انگلش امپروو ہو سکے. پارٹ 6 دا رول آف میڈیا اینڈ ڈیجیٹل دعویٰ. A stand-alone education system is not enough. It must be supported by ideological reinforcement. ایک متبادل خود مختار تعلیمی نظام کافی نہیں ہے، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے نظریاتی طور کے اوپر ایسا میڈیم ہونا ضروری ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ جو خیالات ہیں جو کہ اس نئے تعلیمی نظام میں اسٹوڈنٹس کو سکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو اور دوسرے ذرائع سے بھی ان کو پکا کیا جائے، لوگوں کے ذہنوں میں نقش کیا جائے. اس کے لیے بلاگز ہیں، سوشل میڈیا ہے، ٹھیک ہے، پبلش کیس اسٹڈیز، انسپریشنل کنٹینٹ، فیکٹس اینڈ ریفارمسٹ آئیڈیاز. ٹھیک ہے کہ ہمارے اداروں سے یا اس تعلیمی نظام سے جو لوگ پڑھ لکھ کے انہوں نے اپنا کاروباری زندگی سنبھالا ہے وہ کس طرح سے کامیاب ہوئے ہیں، اور اسی طریقے کے ساتھ لوگوں کو نیکی کی طرف اور اچھائی کی طرف اور ترقی کی طرف ترغیب دینے والا کانٹینٹ جو ہے وہ موجود ہو. یوٹیوب اینڈ پوڈ کاسٹ ٹیچ بوتھ STEM اینڈ قرآن سیرہ. یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ کے ذریعے سے STEM بھی سکھائی جائے اور ساتھ ساتھ قرآن اور سیرہ بھی سکھائی جائے. ویب سائٹ لائبریری سینٹرل ریپوزیٹری فار آل ٹرانسلیٹڈ کانٹینٹ ڈاؤنلوڈیبل PDFs اینڈ کمنٹری. غیر زبانوں سے یا انگریزی زبان سے جو بھی ٹیکسٹ جو ہیں ان کا ترجمہ کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو اس کا فائدہ پہنچے، اس کی ایک سینٹرل جو لائبریری ہے ایک ویب سائٹ کی صورت میں، جس طرح archive.org ہے، اس طرح کی جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہے وہ بنائی جائے جس کے اندر ڈاؤن لوڈیبل PDFs بھی ہیں، کمنٹریز بھی ہیں، اور تمام ٹرانسلیٹڈ ترجمہ شدہ جو کانٹینٹ ہے وہ ہے. This creates a vibrant ecosystem where intellectual stimulation keeps the movement alive while practical results encourage long-term engagement.
یہ جو ساری تحریک ہے کنٹینٹ کریٹ کرنے کی، کتابیں لکھنے کی، آرٹیکلز لکھنے کی، وغیرہ وغیرہ، یہ سارا جو کنٹینٹ کریشن ہے، ایون سوشل میڈیا کے اوپر یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا انہی موضوعات سے متعلقہ، یہ ایک عقلی اور علمی تحریک جو ہے اس کو جنم دے گی، ٹھیک ہے، جس سے تحریک زندہ رہے گی، اور 100 سال کا عرصہ جو ہے اس کے اندر امید ہے کہ تحریک کا جو رخ ہے وہ سیدھا رہے گا، کیونکہ جو لیڈرشپ ہے اور جو ورکرز ہیں وہ ڈائنامک رہیں گے، متحرک رہیں گے۔ جب کسی بھی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ اپنے جماعت کے اس نظریے کے مطابق یا لاحہ عمل کے مطابق متحرک رہیں، حرکت میں رہیں ہر وقت، تو وہ جماعت کبھی بھی جمود کا شکار نہیں ہوتی۔ This isn't a utopia, it's a replicable blueprint if implemented consistently for a century۔ یعنی یہ کوئی تخیلاتی چیز نہیں ہے جو ہو نہیں سکتی ہے، بلکہ یہ ایک پوری صدی میں ایک تسلسل کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے۔ جنریشنز ول گرو اپ وتھ کلیئرٹی آف پرپز۔ جو نئی نسلیں ہیں وہ جب آگے زندگی میں ان کا پروگریس ہوگی، وہ بڑھیں گے، تو ان کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی مقصد ہوگا، بے مقصد زندگی نہیں گزار رہے ہوں گے۔ ایجوکیشن میں لو لانگر فیل ڈسکنیکٹڈ فرام لائف۔ نہیں، جو تعلیم ہے وہ حقیقی زندگی سے ڈسکنیکٹڈ نہیں لگے گی۔ ریفارمرز ول رائز آرگینیکلی فرام ایوری ریجن، ٹھیک ہے، ہر علاقے سے جو اصلاح کرنے والے ہیں، لیڈر حضرات ہیں، وہ نکلنا شروع ہوں گے۔ تھیومیٹوکریسی ول ہیو دا ایجوکیٹڈ گاڈ کانشیس بیس اٹ نیڈز۔ نظام اہلیت کو نافذ کرنے کے لیے ایک خاص تعلیم یافتہ، اللہ سے ڈرنے والا اور باشعور طبقہ وہ ضروری ہے، تاکہ نظام اہلیت کا جو انقلاب ہے وہ برپا کیا جا سکے۔ تو اس کے لیے وہ جو بیس ہے وہ اس تعلیمی سلسلے سے تیسرے تعلیمی نظام کی بدولت وہ طبقہ تیار ہوگا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ یونیورسٹی بنائی، تو ان کا جو نظریہ تھا وہ یہی تھا کہ ہندوستان کے جو مسلمان ہیں وہ آلریڈی بہت پیچھے رہ گئے ہیں جدید تعلیم کے اندر، جس کی وجہ سے ہندو جو ہیں ان کو مراعات مل رہی ہیں، ان کو اقتدار مل رہا ہے، اور مسلمان جو ہیں پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اس فکر کی وجہ سے انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی قائم کی، اور اسی یونیورسٹیز کے نتیجے میں مسلم لیگ پھر وجود میں آئی۔ وہ جو پڑھے لکھے اور انفلوئنشل لوگ تھے جو وہاں سے پڑھے تھے، انہیں کی وجہ سے پھر مسلم لیگ وجود میں آئی، اور بیوروکریسی جو تھی وہ وجود میں آئی۔ The goal is not merely regime change but transformation of thought۔ یعنی اس تعلیمی تحریک کا جو مقصد ہے وہ صرف حکومت کو تبدیل کرنا نہیں ہے، بلکہ حقیقی معنوں میں جو مقصد ہے وہ سوچ اور فکر کی تبدیلی ہے۔ Through the synergy of Quran, Sira, STEM freelancing, and AI powered tools, theometocracy lays the foundation for an enduring intellectual and spiritual renaissance۔ یہ جو سارا پروسیس ہے، یہ جو ساری سنرجی ہے، جو قرآن مجید کی تعلیم، پریکٹیکل تعلیم، اسی طرح سیرہ کی پریکٹیکل تعلیم، سٹیم، فری لانسنگ، اور پھر اس کے بعد اے آئی پاور ٹولز جیسے چیٹ جی پی ٹی وغیرہ وغیرہ، ان تمام کو جب ہم اس تصویر میں فٹ کریں گے
جو نظام اہلیت کے نفاذ کی تصویر ہے، تو اس سے ایک اسلامی دنیا میں رینائسنس کا اور انٹلیکچول ریوائول کا جو آغاز ہے، اسلامک انٹلیکچول ریوائول جو ہے وہ وجود میں آئے گا۔